على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في البحر حم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی امداد کن یا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے ادب سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تمام تر تعریفیں اس خالق مالک پاک پروردگار کے لیے جس نے زمین کو پستی، آسمان کو بلندی، پہاڑوں کو جلالت، دریاؤں کو طغیانی، بلبل کو ترنم، پھولوں کو خوشبو، چاند کو چمک، تاروں کو دمک اور سورج کو روشنی عطا کی. تمام تر تعریفیں اس خالق مالک رازق پاک پروردگار کے لیے جو بے جان پتھر کے اندر جاندار کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے. لا تعداد درود و سلام تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، یتیموں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا، گنہگار امت کے سہارے، رب کے پیارے، بی بی آمنہ کے دلارے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑہاں رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر. پاک پروردگار کا احسان عظیم کہ سوہن رب نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں سجائی جانے والی اس پاک وضع میں اکٹھا فرمایا. دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، حضور پر نور شافی منشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس عرفہ و اعلیٰ، حسین و جمیل اور محبوب خدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے حسن کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اگر ہم نے نہ بھولائی ہوتی تو آج یوں پستیوں اور گہرائیوں میں نہ جا رہے ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جس انداز میں صحابہ نے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں صحابہ سے کی اور صحابہ نے نبی پاک سے کی، وہ اپنی مثال آپ ہے. جب علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں اور جب رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مقدس جنابات سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اپنے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، چہرہ غمگین ہے،
چہرے سے پریشانی نظر آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ثوبان، اس صحابی رسول کا نام ثوبان، اللہ کے محبوب نے کہا ہے ثوبان کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے پہ پریشانی آیا ہے، تو غمگین نظر آ رہا ہے۔ محبوب خدا نے یہ بات کی، اللہ اکبر، جناب ثوبان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اللہ کے محبوب سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غمگین ہوں، پریشان ہوں، رات کی نیند چلی گئی، دن کا سکون چلا گیا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا بتا تو صحیح ایسا کون سا غم ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا پریشان ہے کہ تیری رات کی نیند ختم ہو گئی، تیرا دن کا سکون چلا گیا؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثوبان جب بھی اپنے گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں آپ کی یاد آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو تکنا چاہتا ہوں تو فوراً مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، اے اللہ کے محبوب آپ کے چہرے کو تکتا ہوں، دل کو راحت مل جاتی ہے، اگر کوئی پریشانی ہو تو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب سوچ یہ رہا ہوں کل آپ جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہوں گے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مجھے بھی جنت مل جائے گی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم یہ کھائے جا رہا ہے کہ کل جنت میں جب مجھے آپ کے چہرے کو تکنے کی ضرورت پڑے گی، چہرے کو تکنا چاہوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح تکوں گا؟ دیکھیں نا محبت کس انداز میں رسول خدا سے صحابی رسول کی کہ یا رسول اللہ کس طرح جنت میں آپ کے چہرے کو تکوں گا۔ وہاں بھی اللہ کے محبوب کو چہرے کے تکنے کی تمنا ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بس یہی غم کھائے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام پیش کرو اور کہو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے محبوب اپنے اس امتی سے کہہ دیجئے، اپنے اس صحابی سے کہہ دیجئے کہ جو رب تبارک و تعالی کی اطاعت کرے گا، رب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو پھر جنت میں صرف آپ کا ساتھ نہیں، من النبیین تمام انبیاء کا ساتھ عطا فرماؤں گا، والصدیقین تمام صدیقین کا ساتھ عطا فرماؤں گا، اللہ اکبر، والشہداء والصالحین تمام شہداء کا اور اپنے نیک برگزیدہ بندوں کا ساتھ عطا فرماؤں گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اپنے صحابی سے کہہ دیجئے کہ کتنا پیارا ساتھ ہوگا جنت میں، کتنا پیارا ساتھ ہوگا جنت میں۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ کی گلی سے جا رہے ہیں، آگے سے ایک 18-20 سال کا نوجوان ہے، نام اس کا طلحہ ہے، آ رہا ہے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو تکا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکا تو پھر تکتا رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے حسین اتنا بنایا تھا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں اپنے گھر میں اپنے صحن میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، چاشت کا، اللہ کے محبوب کی زوجہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرماتے، آپ فرماتی ہیں کہ سورج کی تپش کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے پر پسینے کے کچھ قطرے نمودار ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو پھر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگ گئی، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب میری طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا عائشہ کیا بات ہے بڑی ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے حسین لگ رہے ہیں اس لیے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کے محبوب فرمایا عائشہ پہلے بھی تو دیکھا کرتی تھی، آج کوئی خاص وجہ ہے؟ جناب ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے محبوب سورج کی تپش کی وجہ سے آپ کے مقدس چہرے پر، آپ کی پیشانی پر، آپ کے ماتھے پر 2 قطرے پسینے کے اس طرح نمودار ہو رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے موتی رکھے ہوئے ہوں، اللہ اکبر، جیسے
موتی رکھے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. جناب طلحہ کی نگاہ پڑی نا رسول خدا کی ذات پر, اللہ اکبر, آگے قدموں میں کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اب جناب طلحہ مدینے کے رہائشی نہیں تھے, مدینے سے کچھ دور ایک گاؤں سے آتے تھے. اللہ اکبر. ان کا سارا قبیلہ یہودیوں کا تھا, کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. اللہ اکبر. جناب ابو طلحہ اب فجر کی نماز جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل شریعہ سیکھتے, اور پھر مسجد نبوی سے باہر مدینے کے بازار میں جا کے اللہ کے محبوب کا وہ صحابی کوئی کام کرتا جو بھی اس کا روزگار تھا, پھر ظہر پڑھتا, عصر مغرب عشاء پڑھ کے پھر اپنے گھر کی طرف جاتا. یہ اس کا معمول بن گیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں کھڑا ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہا کرتے کہ اے طلحہ یہاں قریب آ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو, نماز پڑھتے ہو. تو رسول خدا سے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو تکنے کی تمنا ہوتی ہے, اس لیے آپ کے قریب بیٹھ جاتا ہوں, ٹک باندھ کر دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. پھر ہوا یوں کہ کچھ عرصہ کے بعد جناب طلحہ بیمار ہو گئے, علیل ہو گئے. اللہ کے محبوب نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے, طلحہ نہیں آ رہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ کچھ دنوں سے بخار میں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان, اے سلمان چلو آج طلحہ کی تیمارداری کرنے کے لیے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں جناب طلحہ کے گھر پہنچے. کتنا خوش قسمت وہ صحابی تھا کہ اللہ کے محبوب جب اس کے گھر میں پہنچے, صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اٹھنا چاہا, لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے. تو پاک پیغمبر تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اس کا سر اپنے مبارک گود میں رکھ لیا. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو جناب طلحہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور گئے بگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ کا بوسہ لے لیتا تھا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک انگلیاں جناب طلحہ کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دی, اور پھر باتیں ہوتی رہیں. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے نا, اللہ اکبر, صحابہ فرماتے ہیں کہ دروازے تک جاتے جاتے پاک پیغمبر نے 4-5 مرتبہ مڑ کر اپنے صحابی کو دیکھا, مڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب جناب طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جن کے قبیلے میں سے مسلمان ہو گئے تھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ رسول خدا سے جو میری گفتگو شنید ہوئی ہے نا, اب مجھے اس بات سے جس طرح نبی پاک نے میرے ساتھ گفتگو کی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس بیماری کی حالت میں اپنے خالق کی حقیقی کے پاس چلا جاؤں گا. تو میری وصیت ہے کہ اگر فجر سے لے کر عصر تک میری روح قبض ہو جائے دن کے اجالے میں, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لینا, مجھے نہلا کر کفن پہنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھوا لینا. اگر مغرب سے فجر تک رات کے اندھیرے میں میری روح قبض ہو جائے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا, بلکہ خود ہی مجھے نہلا کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھ کے دفنا دینا. مسلمان بھائی تھے آپ کے, پیر بھائی تھے آپ کے, کہنے لگے اے طلحہ یہ کیسی وصیت کر رہا ہے, ہم میں سے کوئی بھی اگر اس دنیا سے جائے گا اس کی خواہش یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا جنازہ پڑھائیں, لیکن تم کہہ رہے ہو کہ رات کے اندھیرے میں اگر میں وفات پا جاؤں خالق کے حقیقی کے پاس چلا جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا. آخر وجہ, اللہ اکبر, کیا خوبصورت جواب تھا, ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جناب حضرت طلحہ نے جس محبت سے کہا کہ اے میرے پیر بھائیو, اے میرے مسلمان بھائیو, دن کے وقت اگر میری روح قبض ہو گئی میں خالق حقیقی کے پاس چلا گیا, میرا نبی آئے گا, جنازہ پڑھائے گا, مجھے دفن کر دیا جائے گا. ہاں دن کے اجالے میں میں جانتا ہوں کہ میرا سارا قبیلہ یہودیوں کا ہے, کوئی بھی تکلیف نہ پہنچا سکے گا, لیکن اگر رات کے وقت رسول خدا کو بلایا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے سے موقع اٹھا کر میرے قبیلے میں سے کوئی میرے محبوب کو تکلیف پہنچا دے, یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. اس لیے رات کے اندھیرے میں اگر میری وفات ہو جائے تو مجھے ایسے ہی خود ہی جنازہ پڑھا کے دفنا دینا, رسول خدا کو نہ بلانا. ہوا یوں کہ رات کے اندھیرے میں ان کی وفات ہو گئی.
صحابہ نے وصیت کے مطابق اسے نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ صبح مسجد نبوی میں رسول خدا نے دلوں کے حال جاننے والے پاک نبی نے پوچھا میرا طلحہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو انتقال ہو گیا۔ پاک پیغمبر نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے وصیت ہی ایسی کی تھی۔ اللہ اکبر، وصیت بتائی گئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ چلو آج طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں جناب طلحہ کی قبر پر پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے۔ دعا سنیں گے؟ کتب کثیرہ میں لکھا ہوا ہے، علماء سے سنا ہے کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ کاش یہ دعا سننے کے بعد کاش اس قبر میں طلحہ کی جگہ ہم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب میں طلحہ سے محبت کرتا ہوں، طلحہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے میرے رب میں طلحہ سے محبت کرتا ہوں، طلحہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر رسول خدا نے دعا کیا کہ اللہ کے محبوب فرمایا اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ جب طلحہ تجھ سے ملاقات کرے تو اسے دیکھ کر مسکرائے، وہ تجھے دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو محبت صحابی رسول نے کی، کہا کہ رات کے اندھیرے میں بلاؤ گے تو کہیں میری وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، اور جو محبت رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب میرا صحابی میرا دوست جب تجھ سے ملاقات کرے تو اس انداز میں ملاقات کرنا تو اسے دیکھ کر مسکرانا، وہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتیں تھی رسول خدا کی صحابہ کے ساتھ کہ دیکھیں ابو بکر آیا تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا تو صدیق اکبر بن گئے، جناب عمر آئے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو عمر فاروق بن گئے، جناب عثمان آئے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو ذوالنورین بن گئے، جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا تشریف لائے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو حیدر قرار اور اسد اللہ بن گئے۔ حبش کا رہنے والا جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو رب تبارک و تعالی نے وہ عرف و اعلی مقام عطا کر دیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جناب بلال کو سید کہہ کر پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتیں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب نے محبتیں بانٹی، امن کا درس دیا، اللہ کے محبوب نے ہر طرف محبت ہی محبتیں بانٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ میرے نبی کے حسن کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین ہیں کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے۔ 14ویں کے چاند سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا۔ اور پھر جناب جابر بن سمرہ کی بارگاہ میں چلے نا، وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں ایک سفر میں رات کا وقت تھا، اللہ کے محبوب لال دھاری دار یمنی چادر لیے ہوئے مہوے سرات تھے، سوئے ہوئے تھے اور آپ کا مقدس چہرہ سامنے تھا۔ جناب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کو دیکھتا، آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، اور پھر میرے دل اور دماغ نے فیصلہ کرنا چاہا کہ دیکھو تو صحیح آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے۔ پھر دماغ نے جو بات کہی، دل نے جو بات کہی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر زبان سے فقط یہی لفظ نکلے کہ آسمان پہ چمکنے والے چاند تو جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب حسان بن ثابت بھی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت کوئی ہو، ایسا محمد ایسا خوبصورت ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اپنے اوپر لی اور مجھ سے پوچھا اے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اور آپ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، جناب حضرت عائشہ صدیقہ ایک قادر الکلام شاعرہ تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ صدیقہ نے کیا خوبصورت لفظ کہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کی سیاہی نے آپ کے حسن کو نکھار دیا ہے اور آپ کے حسن کی نورانیت نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے۔
اللہ اکبر، قادر الکلام شاعرہ کا یہ ہے، اللہ اکبر۔ اور قربان جائیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب حضرت ابو بکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ تھا، اس خیمہ کی مالکن کا نام ام معبد تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے، پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو جناب ابو بکر سے کہا کہ ان خیمے والوں سے، اس گھر والوں سے پوچھو کچھ کھانے کو پینے کے لیے مل جائے گا۔ اللہ اکبر، جناب ابو بکر نے پوچھا تو جناب ام معبد آئی اور کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، لیکن اس وقت میرے گھر کی جتنی بھی بکریاں تھیں ساری کی ساری میرا شوہر جنگل میں چرانے کے لیے لے گیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گھر میں ایک بیمار بکری پہ پڑی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھو وہ جو سامنے بکری کھڑی ہے کیا اس کو ہم دھو سکتے ہیں، اس کا ہم دودھ نکال سکتے ہیں؟ تو اس نے عرض کی کہ اے ابو بکر، اے مسافر، اے پردیسی، کس طرح اس بکری کا دودھ دیں گے آپ؟ اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے چلنے کی، وہ تو لاغر ہے، بیمار ہے، اگر چل پھر سکتی تو ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس نے اجازت دے دی، جناب ابو بکر اس بکری کو لے کے آئے۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس بکری کے اوپر پھیرا، وہ بکری صحت یاب ہو گئی، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور پھر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ دونا شروع کر دیا۔ ایک برتن منگایا، دوسرا منگایا، تیسرا منگایا، سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ جناب ام معبد کو دودھ پلایا، اس کا بیٹا ساتھ تھا اسے دودھ پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ نوش فرمانے کے لیے دیا، انہوں نے پیا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر آگے کی طرف چل پڑے۔ وقت گزرا، شام کے وقت جب ام معبد کا شوہر ابو معبد گھر میں آئے اور گھر میں دیکھی برکت، گھر میں دیکھا نور و انوار کی بارش، گھر میں دیکھی رحمتوں کی برسات، تو پوچھنے لگا اپنی بیوی سے کیا بات ہے؟ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کیا بات ہے کہ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا کہ گھر میں مجھے انوار و رحمت کی بارشیں نظر آ رہی ہیں؟ تو حضرت ام معبد نے جناب ابو معبد سے کہا اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے جناب ام معبد نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بتایا، دیکھیں نا 1,24,000 کم و بیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور کم و بیش 25 یا 26 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں کی ہیں۔ جناب حسان بن ثابت شاعر جو ہوتا ہے نا، وہ حسن کو تلاشتا ہے، کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو جب تکنا چاہتا ہے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ان انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھتا اور پھر ان انگلیوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو تکتا تھا۔ مقدس چہرے یعنی کہ تاب نہیں لا سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اتنا اللہ اکبر اتنا نمکین تھا۔ اللہ اکبر، جناب ام معبد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کیے ہیں، بڑے پیارے انداز میں کیے، بڑی لمبی حدیث لیکن مختصر سی بات کر کے آپ کے دلوں کو مزید ایمان کی حلاوت عطا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، شام کو ابو معبد آئے تو ام معبد سے پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی رہی نا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک کا نام تک نہ پوچھا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا مگن ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، تو اس نے اپنی طرف سے نہ اپنے شور کو بتایا ہاذا مبارک، ایک مبارک آیا تھا، ایک مبارک شخص، برکت والا شخص آیا تھا، اور پھر اس کی یہ برکتیں ہوئی ہیں۔ کیسا شخص تھا وہ؟ آپ فرماتی ہیں کہ خوبصورت چہرے والے تھا، خوبصورت چہرے والا تھا، آنکھیں چمکدار تھی، چہرہ روشن تھا، لمبی پلکیں تھی، آبرو جڑے ہوئے تھے۔ فرماتی ہیں اللہ اکبر، بڑی لمبی اللہ کے نبی کی حسن کی بات کو کیا ہے انہوں نے، لیکن آخر میں جو حضرت ام معبد نے بات کی نا، جو آخری اشعار ہے ان کا ترجمہ یوں ہے، حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے شوہر ابو معبد سے کہ اے ابو معبد، وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا حسین تھا کہ اسے دور سے دیکھتے تھے تو حسین نظر آتا تھا، جب قریب آ جاتا تھا تو اس سے زیادہ حسین ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جشن میلاد مصطفیٰ،
اے ابو معبد وہ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے تکتے تھے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ بندہ جو دور سے آ رہا تو خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن قریب آ جائے تو اس کی شکل اس طرح میں جو نظر آ رہی ہوتی ویسی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ام معبد فرماتے ہیں کہ اے ابو معبد اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جس طرح دور سے خوبصورت نظر آتا تھا، قریب آتا تو اس سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، پوچھا جاتا ہے جیسے کہ محترم شیخ محمد جمیل صاحب فرما رہے تھے میلاد کے حوالے سے، تو اب یہ کیا ہے؟ کتب کثیرہ میں حدیث کی کتب موجود ہے، علماء نے بتایا ہے کہ ابو معبد جب بھی گھر آتے نا، دسترخوان بچھتا نا، تو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو جاتی، تذکرے ہوتے، یہی تذکرے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کیسے آیا وہ شخص، کیا کیا اس نے، کیسے کیا اس نے؟ ام معبد فرماتی کہ وہ بکری کھول کے لائے، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، دودھ دویا، برتن بھر گئے، برکت ہی برکت آ گئی، خوبصورت چہرہ تھا، چمکدار آنکھیں تھی، اللہ اکبر، اور ملے ہوئے آبرو تھے، لمبی پلکیں تھی، اللہ اکبر، بولتے تو ایسا بولتے تھے کہ کیا بتاؤں اس کا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کی ایک ایک بات کی سمجھ آتی۔ صحابہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جو بات کرتے تھے، اگر کوئی گننا چاہتا نا تو ان لفظوں کو گن سکتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت حسن تھا۔ اور جناب ام معبد کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے، دسترخوان بچھ جاتا، فجر کے وقت بھی یہی، دوپہر کے وقت بھی یہی، شام کو بھی یہی۔ اور پھر ہوا ایسا کہ ان کے کچھ ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے لیے قریبی بازار میں گئی، وہاں نہ ملا تو مدینے پہنچ گئی۔ اب وہاں پہنچی تو مال خریدتے خریدتے جناب ابو بکر صدیق پہ نگاہ پڑ گئی، تو ساتھ تھا جو بیٹا، اس نے دیکھ لیا، کہا کہ وہ دیکھو صاحب مبارکن، وہ دیکھے مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ اب بھاگتی دوڑتی جناب ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی، ان کا دامن پکڑ کے پوچھا، ان سے کچھ نہیں پوچھا، کہا کہ مبارک کہاں ہے؟ اب نام تو انہوں نے خود اپنی طرف سے رکھا ہوا تھا نا، تو جناب ابو بکر کو تو پتہ نہ تھا، آپ نے اسے پہچانا بھی نہ تھا، وہ کہتی مبارک کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر نے کہا کون سا مبارک؟ کہا وہ جو میرے خیمے میں آئے تھے اور برکتیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس مبارک کا پوچھ رہی ہوں۔ جناب ابو بکر کو سمجھ آ گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، مسجد نبی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اللہ کے محبوب کے سامنے بیٹھے، اللہ کے محبوب سے باتیں ہوئی اور دامن اسلام میں آ گئے، اور پھر اللہ کے محبوب نے اپنی طرف سے، جناب ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے ڈھیر سارا سامان دے کر ان کو واپس بھیجا۔ اب وہ جب گھر آئے نا، وہ برکتیں گھر میں لوٹ آئی تھی۔ جب آئے نا ابو معبد، پوچھا برکتوں کا کہاں سے آئی؟ آج تو پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ تو کہا کہ آج ہم گئے تھے مدینے میں، ملاقات ہو گئی محمد مصطفیٰ سے، کلمہ پڑھ کے ہو گئے ہم مسلمان، لے آئے وہاں سے یہ سامان۔ اللہ اکبر، یہ ساری برکتیں ان کی وجہ سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکری کا دودھ دوا تھا نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں وہ دودھ اسی طرح دیتی رہی۔ جناب ابو بکر کا دور اقدس آیا، پورا دور اسی طرح دودھ دیتی رہی، اور جناب ابو بکر صدیق کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ بکری دودھ دیتی رہی، اور دیتی دیتی دنیا سے چلی۔ تو یہ برکتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی۔ اور آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکروں کو عام کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایک ایسا حسن ہے کہ جو بچھڑوں کو ملا دیتا ہے۔ اگر دیکھیں نا، ہم کسی کے محبوب کی تعریف کریں نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، بندے جدا ہو جاتے ہیں کہ جس نے میرے محبوب کی تعریف کی ہوئی، کوئی دال میں کچھ کالا ہے، لیکن قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا حسن ہے کہ کوئی بھی امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر کرے تو دل اس کی طرف کھینچی آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں مقام حاصل کروں، عزت حاصل کروں، شہرت حاصل کروں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی نسبت سے، اس ذکر کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن سے سب سے آخر میں انتقال ہوا، جناب حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کا موقع ہے، تمام لوگ اکٹھے، اور وہ واحد صحابی رسول ہے جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، اور اس وقت وہی آیات تھے۔ حج کے موقع پہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ کر آواز، یا لوگوں سنو، اس وقت روئے زمین پر میں ہی وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آ جاؤ جس نے مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں پوچھنی ہے۔
پوچھو مجھ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے نظر آتے تھے؟ لوگ آئے اور اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کیا، حسن کا ذکر کیا۔ جناب حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب یدا، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوری رنگت والے تھے، سفید چہرے والے تھے۔ جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے بھی یہ کتب میں موجود ہے کہ جب قریش مکہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے ابو طالب دعا کرو رب کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کا سالی سے میں بچائے کہ مولا اس گوری رنگت والے میرے بھتیجے کے صدقے سے وسیلے سے بارش عطا فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو طفیل نے کہا اب یادا، میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوری رنگت والے تھے، خوبصورت چہرے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جناب حضرت ابو طفیل نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں ملیحن، میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمکین حسن والے تھے، نمکین حسن والے تھے۔ اور تیسری بات جناب حضرت ابو طلحہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کرتے ہوئے جو بیان کی، وہ فرمایا مقصدہ، متوازن، ہر چیز جو تھی جسم کی بالکل متوازن تھی، توازن میں تھی۔ یہ نہیں کہ پیٹ بڑا ہوا تھا تو سینہ پیچھے تھا، یا سینہ بڑا ہوا تھا تو پیٹ چپکا ہوا تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دراز تھا یا قد کم تھا، نہیں۔ حضرت ابو طفیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عضو بالکل توازن میں تھا۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ اگر 10,000 بندہ بھی بیٹھا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جو کندھے تھے تمام کے سروں سے اوپر نظر آتے تھے۔ یہ 10,000 ہوتے یا 20,000 ہوتے یا 1,000 ہوتے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماع میں بیٹھے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدے دوسروں کے سروں کے برابر ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کچھ باتیں تھی، سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی۔ دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس مدرسہ کو قائم و دائم فرمائے اور بانی مدرسہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔